سامعین، یہ ہے شیعہ حسن اللہ یاری، جس کا مناظرہ خلیفہ تاج الشریعہ مناظر اسلام غازی اہل سنت حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اور اس شیعہ کی جو حالت ہوئی اس سے آپ واقف ضرور ہوں گے۔ چاہیں تو آپ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ تفصیل جان سکتے ہیں۔ اور یہ ہے سامعین ایرانی لیڈر علی خامنائی، جس کی ابھی چند دن پہلے ہی اسرائیل و امریکہ جنگ میں موت ہوئی، جس پر بعض سنیوں نے جذبات کی آندھی میں بہہ کر ان کو شہید اور جانے کیا کیا کہنے لگے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اس کی تصویر اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس اور ڈی پی میں لگا کر اظہار غم کیا۔ دیوبندیوں میں بھی اس کو لے کر خوب بحث و مباحثے ہوئے، بلکہ ایک دیوبندی عالم اور 2 مفتی گمراہ بھی ہوئے، جیسا کہ آپ ان دونوں تھمبنیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس شیعہ حسن اللہ یاری نے ایرانی لیڈر علی خامنائی کے بارے میں کیا انکشاف کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خامنئی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ عالم نہیں ہے خامنئی بیچارہ، وہ بیچارہ بھی نہیں ہے، وہ ایک فراڈی آدمی ہے، ظالم آدمی، قاتل آدمی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے۔ سنا اپنے سامعین، تو آئیے حسن اللہ یاری نے اپنی اس ویڈیو میں اور کیا کیا انکشاف کیا ہے ان کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، خامنائی کے بارے میں اگر کوئی سنی کچھ کہے تو شیعوں کو برا لگ سکتا ہے، لیکن خود شیعہ ہی خامنائی کے بارے میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خامنئی ایک ان پڑھ آدمی ہے، خامنئی کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ سیستانی کی طرح نہیں ہے، وہ وحید خراسانی کی طرح نہیں ہے۔ سیستانی وحید خراسانی، ان لوگوں نے محنت کی ہے، شیخ محمد اسحاق فیاض، شیخ بشیر نجفی، ان لوگوں نے محنت کی ہے، ان لوگوں کو بہت کچھ آتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنی عمر حوضے میں گزاری ہے۔ خامنئی تو اس طرح نہیں ہے، وہ تو سب کو تو نہیں معلوم، سینئر علماء سب کو پتہ ہے کہ خامنئی ایک ان پڑھ آدمی ہے۔ سامعین، بقول ان کے خامنائی اگر کچھ بھی نہیں ہے، ان پڑھ انسان ہے، اور لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کو ان پڑھ نہیں کہتے؟ ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو، تو اس کا جواب بھی آگے انہوں نے دیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن وہ اس کی ڈر کی وجہ سے، ایک غنڈہ جو ہوتا ہے نا شہر میں، اب غنڈہ اگر مثلا غنڈہ آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ اس کی بہترامی کریں، وہ غنڈہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ تو خامنئی ایک غنڈہ ہے شیعہ علماء کے درمیان، وہ یہ اس کی نہیں کہہ سکتا، خامنئی کے خلاف بیان نہیں دے سکتا، یا خامنئی کے علم کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کر دے تو اس کا جینا حرام ہو جائے گا، اس کو جان سے مار دیں گے، اس کے گھر پہ دھماکہ ہوگا، اس کے دفتر پہ دھماکہ ہوگا، اگر نجف میں رہتا ہے۔ اگر قوم میں رہتا ہے تو پھر وہ سیدھا جیل، اس کا بیٹا جیل، اس کے بیٹے پہ زنا کا کیس بنائیں گے، لواط کا کیس بنائیں گے، اس کے خود بھائی دفتر بند کر دیں گے، یعنی وہ 90-80 سال کی عمر میں اس بیچارے کا جینا حرام کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ وجہ ہے خامنئی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ عالم نہیں ہے خامنئی بیچارہ، وہ بیچارہ بھی نہیں ہے، وہ ایک فراڈی آدمی ہے، ظالم آدمی، قاتل آدمی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے۔ سامعین، جس شخص کے بارے میں یہ شیعہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، شیعہ مذہب میں ان کا مقام کیا ہے اور ان کو کیسی اہمیت دی جاتی ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے جو اس وقت مستند علماء ہیں، سپریم شیعہ جو لیڈرشپ ہے، اس میں آیت اللہ خامنئی ہیں، جو ایران کے رہبر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مرجع تقلید ہم کہتے ہیں، جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ سپریم لیڈرشپ شیعہ خامنائی بقول ان کے مجتہد بھی، فقیہ بھی اور مرجع تقلید بھی ہیں، مگر ان کو حسن اللہ یاری نے کیا کیا کہا آپ نے سن لیا ہے، اور اس کی یہ ویڈیو کوئی آج کل کی نہیں ہے بلکہ پہلے کی ہے، اور پھر آپ نے غور کیا ہوگا کہ آخر میں اس نے حسن اللہ یاری نے علی خامنائی کو ملعون بھی قرار دیا ہے۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ ملعون کیوں کہا گیا؟ تو اس کیوں کا جواب سنیے اسی کی زبانی آگے اسی ویڈیو میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے، میں نے بہت سارے زیادہ علماء سے اس کی لواط کی کہانیاں سنی ہیں، یعنی یہ خامنئی نوجوانی میں اس کا بلکہ نوجوانی کے بعد، یعنی اس کی داڑھی وغیرہ بھی آ گئی تھی، اس زمانے میں بھی بدفعلی میں بڑا مشہور تھا، یہ اتنا یعنی
کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں. یہ اس کی مفعولیت کی کہانیاں اور اس کی لواط کی کہانیاں مشہد مقدس میں جہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے خامنئی کے ساتھ یہ فعل انجام دیا تھا. کچھ پیسے دے کے یہ جو تھا یہ خوبصورت بھی تھا نا یہ نوجوانی میں. تو اس کی بہت مشہور ہے. میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا, یہ جھوٹ نہیں کر رہا. یہ جو ہے اس کی بات بہت مشہور و معروف ہے. اور حوزے کے پرانے لوگ جو ہے نا اس کی کہانیاں اچھی طرح ان کو یاد ہے, وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ کس طرح. یہ تو بہت ہی اس کا فاسق آدمی ہے یہ خامنئی, نہایت ہی فاسق ہے. یعنی ہر لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, عقیدتی لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے بڑا فاسق آدمی ہے. اس کے لیے کسی کو قتل کرنا, کسی بے گناہ کو مثلا اس کا جان سے مار دینا, اس کے لیے پانی پینے کی طرح آسان ہے. اس کے پاس جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ بڑا تیز ہے. وہ لوگوں کو ایسے طریقے سے مارتا ہے. ابھی حوزے میں جو نا انہوں نے اپنے مخالفین کو اس طرح سے مارتا ہے. آپ حوزے میں جو ہے نا درس میں جاتے ہیں یا حرم میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے جوتے جو ہے نا وہ دروازے پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. مساجد میں دروازے پہ چھوڑتے ہیں. وہ حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ریکس ہوتے ہیں, آدمی کام کرتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. وہ آپ کو ایک نمبر دے دیتا ہے, واپس پہ آتے ہیں تو نمبر اپنا دے کے اپنا جوتا واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, یہ 80s 90s کی بات ہے. یہ لوگ اس کے خامنئی کے انٹیلیجنس سروس ان کی ٹریننگ روس میں ہوتی تھی, سوویت یونین میں پہلے ہوتی تھی. اپنے آفیسرز کو ادھر بھیجتے تھے کہ ان کے مثلا کسی کو اسیسینیٹ کرنا ہو, مارنا ہو, مختلف کسی کو انٹروگیٹ کرنا ہو, کسی سے اعتراف لینا ہو, کس طرح اس سے اعتراف لیا جائے. یہ سب فن ہے بھائی. پولیس والے اور انٹیلیجنس سروس والے ان کے پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیک جانتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں سوویت یونین جو ہے نا, اس زمانے میں کیف جو تھا یوکرین سوویت یونین کا کے ساتھ تھا, تو یہ ماسکو میں اور کیف میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. تو ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے جو روس سے لے کے آئے تھے کہ یہ جوتے کے درمیان رکھتے تھے, وہ ایک پاؤڈر ہوتا تھا کہ اگر آپ کوئی مواد تھا کیمیکل, اگر آپ جوتا پہنے نا تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی صحت پہ اثر کر دے گا اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو کینسر ہو جائے گا. انہوں نے اپنے بہت سارے مخالفین کو بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا, تو علماء کا بہت اب شاید اب بھی ہو کہ بہت سارے لوگ اپنا جوتا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں. اپنے گھر سے وہ کیا لے کے آتے ہیں, پلاسٹک کا تیلا لے کے آتے ہیں, شاپنگ بیگ, وہ جیب سے نکالتے ہیں. جوتا جب مسجد کے اندر جانا ہو اس میں رکھ دیتے ہیں, وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے, جوتا ساتھ رکھتے ہیں, امانات میں نہیں دیتے, اور یا جوتا دروازے پہ نہیں چھوڑتے. یوں کیا بہت سارے لوگوں کو اسی طرح انہوں نے صفائی کر دی. سامعین, اس پر تو اب میں کچھ تبصرہ نہیں کروں گا, مگر ممکن ہے اب کسی کے اندر علی خامنئی کی ہمدردی بیدار ہو اور وہ کہے کہ اس قسم کی ویڈیو اس وقت بنانے کی کیا ضرورت تھی, اب تو اس کی موت ہو چکی ہے. ایسے لوگوں کو میں کچھ تو کہوں گا نہیں, مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کل ہی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کو آپ جا کر دیکھ لیں اور بتائیں کہ شیعہ لوگ جو کر رہے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی آپ کچھ کہیں گے. اور جو لوگ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں ہماری اس ویڈیو کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر ہمیں جو دکھ اس ویڈیو کے ذریعے اور شیعوں نے اپنے کارناموں کے ذریعے پہنچایا ہے, اس دکھ کا احساس ان شیعوں کو دلانے کی چھوٹی سی کوشش ہماری اس ویڈیو کے ذریعے کی گئی ہے, اور بس. تو سامعین, آپ بھی اگر آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.